الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے اب انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کا سبق نمبر 9 لیسن نمبر 9 پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مشق کرتے ہیں۔ اگر آپ نئے ویوز ہیں، یعنی آپ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے کے جو سبق ہے اس کو بھی مشق کرنا پڑے گا، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ تو اسی ویڈیو کی انشاءاللہ میں اس کے ڈسکرپشن میں لنک رکھ دوں گا، تاکہ آپ اس لنک پر جو بھی سبق آپ کا کچا ہے، جس سبق پہ آپ مشق کرنا چاہتے ہیں، اس ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پر کلک کریں، ڈائریکٹلی وہاں جا کر آپ اس سبق کو مشق کریں، تو یہ آگے کے جو سبق ہے وہ سمجھنے میں اور مشق کرنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے سبق نمبر 9 میں سب سے پہلے یہ کہ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حروف لین 2 ہے، سبق نمبر 9 کا نام ہی ہے کہ حروف لین۔ اب یہ قواعد یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، تاکہ پڑھنے میں ہم دوسری غلطیاں جو کرتے ہیں اس غلطیاں کرنے سے ہم بچ جائیں سمجھ کر۔ تو حروف لین 2 ہے، واو لین اور یا لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ آپ بھی ساتھ میں دہراتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے جیم واو زبر جو میں بتا رہے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے جیم یا زبر جئی۔ تو یہ بالکل سمپل ہے، بالکل آسان ہے، آپ دیکھیں کہ تو بالکل سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ اس طرح حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، ہم نے ساتھ میں سبق میں پڑھا کہ حروف مدہ کو کسی بھی سبق میں یہ ضرور بتائیں گے کہ کیسے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 میں کیا بتایا کہ بھائی کھڑی حرکات، ہم نے حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 میں آ جائے تو سبق نمبر 8 میں بھی یہی ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس کو بھی 1 الف تک کھینچ کے پڑھ گے۔ لیکن سبق نمبر 9 میں کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھے، کھینچنا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا، نرمی سے پڑھنا ہے اور اس کو معروف پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے اس کو انشاءاللہ عز و جل مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو زبر کا نام لیا، حروف کا نام لے کر ہم نے پڑھا، اس کو ہجے سے پڑھنا کہتے ہیں۔ بغیر حروف کا نام لیے، بغیر حرکات کا نام لیے پڑھنے کو روا سے پڑھنا کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں، ہجے سے بھی مشق کرنا ہے، روا سے بھی اس کو مشق کرنا ہے۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی۔ اب یہاں پہ سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ تا واو زبر تو میں واو سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا۔ تا یا زبر تئی میں یا سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا۔ یہ پہچان رہے گی، اس کی معلومات رہے گی، آپ سمجھ جائیں گے اس کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جہاں پہ بھی واو لین یا لین ہوتی ہے ان کو کھینچنا نہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا، نرمی سے پڑھنا ہے اور اس کو معروف پڑھنا ہے۔ تو ان کو اگر کوئی اس طرح پڑھے تا واو زبر تو یہ غلط ہو جائے گا، کھینچنا بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو یہ غلط ہے، نہ جھٹکا دیں گے نہ کھینچیں گے۔ 4 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کھینچنا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا اور نرمی سے پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ سا واو زبر سو، سا یا زبر سی، سو سی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ ہا واو زبر حو، ہا یا زبر حی، حو حی۔ کھو واو زبر خو، کھو یا زبر خی، خو خی۔ اب آپ بتائیں کہ خو واو زبر خو میں کیا ہوگا اور خو یا زبر خی میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اچھے سے اس کو سمجھا تو آپ بتا دیں گے، اگر اچھے سے نہیں سمجھا تو آپ سوچنے لگیں گے۔ تو سوچنا نہیں، اس کو سمجھنا ہے اچھے سے، بالکل آسان ہے۔ واو سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، اور یا سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا۔ چلے آگے مشق کرتے ہیں۔
سطر نمبر 3. دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی. بہت سارے ایسی بھی غلطی کر جائے دے تو یہ مجہول ہو جائے گا. دئی اور دے تو دئی نہیں کرنا، دئی معروف پڑھنا ہے. دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی. ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی. رو واو زبر رو، رو یا زبر ری، رو ری. زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی. سین بالکل پتی آواز اس میں. سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی. شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی. صاد واو زبر سو، صاد یا زبر سی، سو سی. ضاد واو زبر دو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی. طا واو زبر تو، تو یا زبر طی، تو طی. ذو واو زبر ذو، ذو یا زبر ذی، ذو ذی. اب آئیے کچھ لائن روا سے مشق کر لیتے ہیں. او عی، غو غی، فو فی، قو قی، کو کی، لو لی، مو می، نو نئی. ہجے سے. واو واو زبر وو، واو یا زبر وی، وو وی. ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہی، ہو ہی. حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای. یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی. دیکھیے سبق نمبر 9 پورا ہوا. بالکل آسان سبق ہے، آپ اس کو اچھے سے مشق کریں. دھیان رکھیں کہ کھینچ بھی نہ جائیے اور مجہول بھی ادائیگی نہ ہو جائے. ادائیگی میں بھی ہمیں معروف طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. تو آپ جتنی پریکٹس کریں گے، جتنی زیادہ مشقوں پر توجہ دیں گے، اتنی ہی آپ کے آواز کے اندر، آپ کے حروف کی ادائیگی کے اندر، آپ کے مخارج کے اندر نکھار پیدا ہوگا. اور اتنا اچھا پڑھنے میں سننے والوں کو لطف بھی ملے گا اور سننے والا توجہ سے سنے گا. تو آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں، وقت نکالیں، الگ سے وقت نکال کے پریکٹس کریں. جو جانتا ہے اس کو پوچھیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اس کو پوچھنا بھائی میری کیا غلطی ہے مجھے بتاؤ، تو آپ اس سے پوچھیں. تو اس طرح آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہوگی. اور جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے، اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو ہم صحیح طریقے سے، درست طریقے سے، مخارج و قواعد کے ساتھ سیکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، مشق کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والا نیا سبق آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جلد سے جلد مل جائے. اس کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، سبسکرائب کرنے سے نہ میرا کوئی فائدہ ہے نہ آپ کا. فائدہ یہ ہے کہ ایک ثواب جاریہ کا کام ہے کہ آپ تک ایک سبق پہنچے گا، قرآن کی معلومات پہنچے گی، آپ دوسرے تک پہنچائیں، شیئر کریں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا حل کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.